رشتے کو آج تک سمجھے ہی نہیں، کم سے کم بنیادی رشتہ سمجھ رہے ہوتے۔ ہمارا بنیادی رشتہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے پیارے وسلم سے رشتہ ہے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں تو میرے آقا وسلم ابو الارواح ہیں، تمام روحوں کے بعد۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے بعد تو میرے آقا وسلم تمام روحوں کے بعد۔ تو بنیادی رشتہ کم سے کم دیکھ لیے ہوتے۔ سب سے پہلا رشتہ ہمارا بنیادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، روحانی۔ اب وقت زیادہ گزر رہا ہے، نہیں تو ہم ترتیب وار آپ لوگ کو پہچان کرا دیتے۔ بہرکیف لوگ یہ بھی اس طریقے سے بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت یہ 5واں مسلک ہے۔ ایک مداریہ سے تعلق رکھتا تھا، ہمارے مدرسے کے باہر ایک ہوٹل ہے، وہاں آ گیا تو 2-4 نوجوانوں کو لے کے بیٹھا اور چائے پینے لگا تو کہنے لگا بھائی یہ مسلک اعلیٰ حضرت تو 5واں مسلک ہے، 4 ہی مسلک، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، یہ 5واں کہاں سے آ گئے؟ تو ہوٹل والا بہت ہوشیار تھا، وہ مدرسے میں دوڑ کے آیا، اتفاق سے ہم بیٹھے تھے تو بولتا حضرت ذرا ہوٹل پہ چلے جائے، میرا کیا کام ہے؟ بولے آ تو جائیں گے۔ تو جب ہم وہاں گئے تو وہ اشارہ کیا، دیکھو بیٹھ کے کیا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو ہم نے سن لیا، تو ہم نے کہا اچھا۔ جب وہ ختم کیا تو ہم نے کہا سلسلہ کتنا ہے بابو؟ تو بولتا 4۔ ہم نے کہا یاد ہے؟ بولے ہاں۔ ہم نے کہا بتائیے؟ بولے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی۔ ہم نے کہا بس 4 ہی سلسلے ہیں نا، طریقے 4 ہی ملیں گے؟ بولے ہاں۔ ہم نے کہا پھر مداری کہاں سے آیا؟ یہ مداری کہاں سے آ گیا؟ اشمتی کہاں سے آیا؟ رضوی کہاں سے آیا؟ برکاتی کہاں سے آیا؟ اشرفی کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ تو بولتا ارے حضرت آپ میری بات کو سمجھے نہیں، یہ نام پہ منسوب کر دیا گیا لیکن طریقہ وہی تو ہے۔ تم نے کہا نادان تو گمراہ کر رہا ہے سب کو، 5واں مسلک بتا رہا ہے تو طریقہ بھی دیکھ لیا ہوتا۔ جب طریقہ دیکھے گا تب سمجھ میں بات آئے گی۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ اگر تحقیق میں اترو گے تو آپ کو اسی مسلک اعلیٰ حضرت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت نظر آئے گی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت نظر آئے گی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت نظر آئے گی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی شجاعت نظر آئے گی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کم سے کم دیکھ لیے ہوتے۔ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ اولیاء کرام لاکھوں لاکھ کو مسلمان بنائے، اسلام میں داخل کیا، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ لیکن مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ اللہ سرکار نے لاکھوں کا ایمان بچایا اس دور فتن میں۔ قادری کہنے والا نبی کی عظمت پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، قلم اٹھا رہا ہے، ولی کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ نہیں چھوڑا، لکھ دیا کتابوں میں کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا۔ نبی سے زیادہ علم شیطان کو بتا رہا ہے معاذ اللہ۔ نماز میں گدھوں کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، نبی کا خیال آئے نماز میں تو ان کی گدھے والی نماز ہوگی، اور مسلمان سمجھتا نہیں۔ یہی محبت ہے نبی سے۔ نبی سے محبت کرنے والے تو نبی کے خلاف اگر سنے تو تلوار بے نیاز کر دیے، سر کو تن سے جدا کر دیے۔ محبت اس کا نام۔ میدان کربلا میں امام عالی مقام نے قربانیاں کیوں دے دی؟ یہ ساری قربانیاں کیوں پیش کی؟
ایمان کو بچانے کے لیے. وہاں کوئی وہابی نہیں تھا. اس وقت خالی سنی ایمان والا، رافضی، خارجی، یہ 3 فرقے تھے نا، 3 فرقے تھے. وہابی کا وجود بھی نہیں تھا. اور جتنے یزیدیوں کے ساتھ میں آئے تھے یزید کے نا ہمراہ بن کر، وہ سب اپنے آپ کو محب اہل بیت کہنے والے، سب ایک مسلک کے ماننے والے تھے. مگر طبیعت بنا کے اور دنیا کی لالچ میں دونوں دنیا کے مال و متاع کے لیے امام عالی مقام کے مخالف ہو گئے دنیا حاصل کرنے کے. تو یاد رکھو حسینیت آج بھی زندہ ہے. اگر حسینی آپ کو ملیں گے تو یزیدی بھی ملیں گے. اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر ہوگی، بدبو نہ ہو تو خوشبو کی قدر ہوگی، نابینا نہ ہو تو بینے کی قدر ہوگی. ایک دوسرے کا مخالف ہونا ضروری ہے. اب وقت زیادہ نہیں ہے، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دوستو اپنے ایمان کو ٹٹولو. کیا ہوا؟ یہ ہمارا چہرہ کسی کی بیوی اگر بڑھاپے میں بھی اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے کہ ایک بار سر منڈانے کی اجازت دے دو تو کوئی دے گا؟ اور بلا اجازت اگر سر کا بال منڈا ڈالے تو شوہر راضی رہے گا؟ سوچو تو صحیح، ذرا بولو. کوئی راضی ہوگا؟ بڑھاپے میں بھی راضی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سر کا بال اس کے لیے زینت ہے. زینت بگڑ جائے تو اسی سے سبق حاصل کرو کہ جو ہمارے لیے زینت ہو ہمیں اس کو گوارا نہیں ہے منڈانا. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہو، جو ہمارے چہرے کی زینت ہو، وہ ہفتے میں ہم 4 بار، ایک بار بیوی منڈا لے تو ناراض ہو جاؤ، راضی نہ رہو. اور ہم بار بار منڈا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہیں گے؟ سوچو ذرا. ایک بار انکار کیا تو معلم الملکوت رہا، ارادہ درگاہ ہو گیا. تم 5 وقت انکار کرتے ہو، نہیں جاتے ہو، نہ جانا بھی انکار ہے. انکار کرو گے تو علماء کرام ضرور کر لیں گے، لیکن نہ جانا یہ بھی تو انکار ہے. خدا تعالیٰ کی نہیں مانا یہ بھی تو انکار ہے. تو سوچو ایک بار نہیں گیا، نہیں مانا تو انجام دیکھ لو. اور آج مسلمان بار بار انکار کر رہا ہے، محفوظ ہے؟ تو خالی کہنے کا نام نہ مسلمان نہیں ہے پیارے. پڑھ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اپنے ایمان کو بچاؤ. زمانہ ایک طرف ہو جائے، زمانے کی رضا نہ دیکھو، خدا تعالیٰ کی رضا دیکھو. زمانے کے لوگ اگر تم سے راضی رہیں اور معاذ اللہ خدا تعالیٰ ہی روٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ اور زمانہ روٹھ جائے، خدا تعالیٰ راضی رہے، ذرا سوچو. تو اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے رب تعالیٰ کے حوالے کر دو. جو خدا تعالیٰ کے حوالے کیا ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. یہاں بھی حفاظت میں ہے، قبر میں بھی حفاظت میں ہے، حشر میں بھی حفاظت ہے، ہر جگہ اس کی حفاظت ہوتی ہے. آج ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں، مسلمان کی زبانی میں سن رہا ہوں کہ جب سے مودی حکومت اقتدار میں ہے یہ مسلمانوں سے تعصب رکھتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، حیران کرتے ہیں. یہ دشمن ہے مسلمانوں.
चलो मैं मानता हूं भाई, मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान ही पे तो है, मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान ही पे तो है, कब्रिस्तान में किसकी हुकूमत? सोचो इस बात को, गौर करो। मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान पे, अब कब्रिस्तान में किसकी हुकूमत? वहां भी तो मुसलमान महफूज नहीं है, आए दिन कब्रें पलटी जाती हैं, कोई सलामत लाश आप लोग को मिल जाए, कोई देखे सुने? लेकिन 1400 साल पहले चले जाओ, आज भी अगर कब्रें पलटी जाती हैं तो नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले का कफन भी मैला नहीं हुआ। यहाँ 6 महीने में सब उतर पकड़ हो जाता है, खरत मरत हो जाता है कि नहीं? तो जरा सोचो तो सही कि यहाँ तो है उसकी हुकूमत है, तो हम कह सकते हैं कि मोदी ने मुसलमानों को परेशान किया, हैरान किया, लेकिन कब्रिस्तान में और असली हुकूमत तो मेरे ख्वाजा की है। हम मोदी की हुकूमत में नहीं है, अपने ख्वाजा की हुकूमत में, उनकी सल्तनत में हम हैं। जो ख्वाजा के सल्तनत में होगा और ख्वाजा के लाए हुए कानून पर उसका अमल होगा, उसका कोई बाल बीका भी नहीं कर सकता है। ये मुहताज हैं, उनके कारिंदे मुहताज नहीं हैं। वो एक जगह बैठते हैं तो लाहे महफूज का भी नजारा करते हैं, कहीं तो सड़क का चप्पा चप्पा वो देखते हैं, उनसे कोई चीज पोशीदा नहीं है, तो उनकी हुकूमत में आ जाओ। मगर फर्क ये दोस्तों, उनकी हुकूमत में आने के बाद हम नमाज से दूर इख्तियार नहीं करेंगे, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करेंगे, अपने चेहरे को फासिकाना चेहरा नहीं बनाएंगे, वहां तक लेके जाएंगे जहां तक अल्लाह की रज़ा है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं। हम चले गए नागौर शरीफ, सूफी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में फातिहा पढ़ रहे थे, तो हम दुआए सिजरा जोर जोर से पढ़ रहे थे, तो वहां के जो खातिम साहब थे करीब उनकी उम्र 55 साल के रही हो, तो वो दुआ के बाद फिर वो मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाए, मैंने मुसाफा मिला, हाथ पकड़ लिया, हमने कहा ये धागा कैसा, हमने कहा ये धागा कैसा, तो बोलते हैं ख्वाजा साहब की निस्बत है। हमने कहा नागौर शरीफ की विलायत किसने दिया सूफी साहब को? बोले ख्वाजा करी नवाज वज़ीर कानून ने दिया। तो हमने कहा धागा दे के भेजा था कि दीन दे के भेजा? बोले दीन दे के भेजा। हमने कहा ये गैरों का तरीका हराम है, हनुमान मंदिर पे जाओ तो वहां का पुजारी लपेट देगा, राम मंदिर पे जाओ तो वहां का पुजारी लपेट देगा, ये गैरों का तरीका, ये हराम। ये मुजावर ऐसे धागा लगा के और फंसाते। अजमेर जाने का रास्ता तो बना दिया गवर्नमेंट, लेकिन खुद ख्वाजा तक पहुंचने का रास्ता अल्लाह ताला ने बनाया। अजमेर शरीफ तो पहुंच सकते हो, लेकिन मेरे ख्वाजा तक पहुंचने का रास्ता अल्लाह ताला ने बनाया, वो सिराते मुस्तकीम। अब ताला ही फरमाता है अल्लाहु अलैहिम मिन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। जब उस रास्ते पे चल के जाओगे तो जितने इनाम वाले हैं उसी रास्ते में मिलेंगे। तो उस रास्ते को छोड़ के जाते हो तो फंसा देता है, धागा लपेट के तुमको भेज देता है, जाओ। तो खाली ख्वाजा साहब का नियाज खाना ये बस नहीं है। ये तो कहने वाले ने कहा है कि ख्वाजा की छठी हो कि बड़े पीर की 11 सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। तो ये क्यों करेगा? इसलिए कि मुर्गा बिरयानी पुलाव जर्दा ये सब मिलता है। हमारे ख्वाजा ने जो तालीम दिया है उस पर अमल कौन करेगा? इसको कहो तो इसमें सुन्नी पीछे है। इसलिए अपने आप को बचाओ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए, मसले के आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु पर मजबूती के साथ कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बयान करने